شروع اس ذات کے نام سے جو ہر جا موجود ہے۔ دوستو سیانے لوگوں سے سنا تھا کہ جہاں ہو وہاں رہو، یعنی کہ انسان جس جگہ ہے خود کے خیال کو بھی اسی جگہ رکھے، اپنے خیال کو اپنے سے باہر نہ جانے دے۔ اس میں وہ لوگ فرماتے تھے کہ سکون ہے۔ اسی طرح کئی سیانے لوگوں نے ایسے بھی فرمایا کہ رب کو ماننے کا ایک مفت کا فائدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے خیال اپنی روح کو اپنے قریب رکھتا ہے تو باہر سے پریشانیاں نہیں سمیٹتا۔ اپنے آپ کو اپنے قریب رکھنے کے لیے اپنی روح خیال کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے پہلے جتنے بھی سیانے لوگ ہوئے یا خاص الخاص ہوئے، انہوں نے مختلف طریقے ہر وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی منشور رہا۔ حالات اور وقت علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، جگہیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، مگر سب کا ایک ہی منشور نظر آیا کہ انسان اپنے آپ میں رہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایسے ایسے طریقے سے عبادتیں بھی بتلائیں کہ عبادت میں انسان اپنے خیال کو روکتا ہے، روح کہو یا خیال کہو یا شعور کہو یا عقل کہو، جو بھی اس کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے، اس کو بازاروں سے نکال کر، دوسری دنیا سے نکال کر اپنے قریب کرنا، اس کے لیے انہوں نے عبادتیں بتلائیں کہ اپنے خیال کو یکسو ہو کر ایک نقطے کی طرف فوکس کریں۔ زیادہ تر لب لباب اس کا یہی ہے کہ انسان کم از کم اس کو کنفیڈنس ہو جاتا ہے کہ میں اپنے خیال کو واپس لا سکتا ہوں، اور اس خیال کو مرا آ جاتی ہے، بلندی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ رب کے ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سکون میں رہتا ہے، اس کا اندر سکون میں رہتا ہے۔ ویسے اس کا نام لوگوں نے سکون قلب کہا، دل کا اطمینان کہا، امن کہا، سلامتی کہا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم کوئی عبادت کر کے یا محنت کر کے اپنے خیال کو اپنے اندر لے کر آتے، اپنے قریب لے کر آتے۔ عبادت کا مفہوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، یہ دنیا میں بٹ جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے، دنیا کی رونقوں میں کھو جاتا ہے، ادھر ہی کی دنیا کو محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پوری ہوتی کوئی نہیں خواہش، وہ آگے بڑھتی رہتی ہے، انسان پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کو اتنی ہی محنت مشقت سے وہ عبادت بھی کرنی ہوتی ہے جس سے اب نکلا ہوا خیال آپ کا آپ کے واپس
پاس واپس آ جائے۔ اس خیال میں جب ہم اپنے آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سکون میں ہوتے ہیں۔ یہ سٹرگل ہے، یہ ٹریننگ ہے کہ اس کو واپس کیسے لایا جائے۔ پھر جب وہ واپس آ جاتی ہے تو بعض کا پھر ممکن ہے کسی جگہ کسی کان نے آواز سنی، پھر بہک گیا یا غصے میں آ گیا، پھر پریشان ہو گیا، چلا گیا۔ اگر اسے عبادت کرنے کا شوق ہو چکا ہوگا، قبولیت ہو چکی ہوگی، تو بہت زیادہ دوسرے کی بات کو اپنے اندر نہیں چلائے گا، دوسرے سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا، کسی کی بات سے پریشان اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کو عادت ہو چکی ہے رجوع کرنے کی، پھر وہ جلدی ہی چیزیں پھر دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ عبادت نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر انہی دوسروں کی باتیں سنی ہوئی جو دل کو سلگاتی ہیں، وہ کئی دن چلتی رہتی ہیں انسان کے اندر۔ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو ایک حاصل ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے کہ اپنی روح کو اپنے قریب لے آئے۔ جیسے ہی قریب لے آئے گا، دوسرے کی بات بھول جائے گی، جو پریشانی کرنے والی بات وہ بھول جاتی ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے انسان کو سکون میں رہنے کے طریقے بتائے، مختلف عبادات کے ذریعے اس باہر جانے والے کو اپنے قریب رکھنے کے لیے ذکر اذکار مختلف طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ جب تک اپنے آپ کے پاس نہ رہو گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جیسے اگر بہو سسرال میں آ جائے تو اپنے روح خیال کو اپنے پیکے میں رکھ دیں تو اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ خیال وہاں ہے، جسم سسرال میں ہے، تو وہ پریشان رہے گا۔ اگر اپنے خیال دل کو بھی اپنے ساتھ لے آئے گی تو جہاں ہے وہاں سکون سے ٹائم پاس کر جائے گا۔ ہماری پریشانیاں ہی یہی ہیں کہ ہم ہوتے کہیں اور ہیں، رہتے کہیں اور ہیں، خیال کسی اور جگہ، رہ کسی اور جگہ رہے ہیں۔ یہ پریشانی کا سبب ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہو وہاں رہ، اپنے ساتھ حاضر رہیں گے، آپ سکون سے رہیں گے۔ ہمارا پریشانی کا سبب جو ہے ہمارا خیال ہی ہے، جو ہمیں پریشان کرتا ہے، جو سکون دیتا ہے۔ جب تک انسان باہر سے اپنی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو جو کچھ اسے ملتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، اسی کو اندر سموتا ہے۔ عبادت کرنے کا مقصد آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ دوسروں کی کم سنو، اپنے دل کی بھی سنو، اپنی آتما روح کی بھی سنو، وہ کیا کہتی ہے، اس کے سکون کے لیے بھی کچھ کرو۔ تو وہ اس کے سکون کے لیے یہی سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ باہر کی نہ سنو، شروع میں سن لی ہے، اب اپنے اندر کی بھی سنو، اس سے بھی فیصلہ لو، اس سے بھی اجاگر کرو، اس کو بھی اطمینان دیا کرو۔ تو جو لوگ اپنے قریب ہونا محسوس کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو حواس خمسہ ایک رکاوٹ نظر آتی،
پھر ایک وقت آتا ہے جب حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں۔ اگر اس نے پہلے ہی ٹریننگ کر لی کہ میں نے حواس خمسہ سے نہیں لینا، اپنے اندر سے ہدایت پانی ہے۔ ویسے بھی فرمان پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ کہ رب خود بھی ہدایت دیتا جسے چاہتا۔ تو جو لوگ پہلے حواس خمسہ سے کام لینا چھوڑتے ہیں، ان کے لیے آخری ٹائم پر بھی حواس خمسہ کام نہ کرے یا کوئی ڈیمیج ہو جائے، کوئی وجہ ہو جائے، وہ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ پریشان تو وہ ہوگا جسے پہلے کچھ سننے کا شوق ہوگا، آگے اس کے کان بند ہوئے، اس کے لیے تو عذاب ہے یہ زندگی۔ اگر اس نے پہلے ہی نہیں سننا چاہا یا سننا چھوڑ دیا، اس کے لیے کھلے رہیں یا بند رہیں، ایک ہی بات۔ تو اس لیے اپنے آپ کے قریب رہے۔ اگر وقت کسی وقت نہیں آتا تو اس کی ملامت ضرور کرے کہ یہ کیوں نہیں آتا، اس کی کوشش ضرور کرے بار بار۔ اسی لیے اکثر عبادت کا کہا جاتا ہے کہ کرتا ہی رہا کرے۔ کیوں؟ کہ انسان پورا نہیں ہوتا، اس کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ اپنے خیال کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب حواس خمسہ سے نہیں لے گا تو اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سیانے لوگ حواس خمسہ کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جنگلوں میں جاتا رہا، کوئی پہاڑوں میں جاتا رہا، کوئی کمرے میں تنہائی کرتا رہا، کوئی اعتکاف کرتا رہا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مقصد یہی تھا۔ ان لوگوں کی روحیں امین بھی ہو گئیں۔ روح سے جب قریب آ جاتی ہے، اندر واپس آ جاتی ہے، تو اس کو ایک پرواز ملتی ہے، ایک جستجو ملتی ہے، امر ہوتی ہے، اندر وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں سینے میں نور بھر جاتا ہے۔ پھر وہ خود ہی راہیں تلاش کرتی رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کرتا رہے کریں تاکہ آپ لا خوف علیہم ہوتے جائیں۔ یہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آباد رہو۔